السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ ہماری بات چل رہی ہے توبہ کے اوپر، اور توبہ پر ہماری بات چل رہی تھی خاص اس پہلو پر کہ توبہ کس سطح کی ہونی چاہیے، ہماری توبہ کا لیول کیا ہونا چاہیے، ہماری توبہ کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ کیا یہی ہماری توبہ ہے کہ ہم کان پکڑ کے کھینچیں یا ہاتھ کو ایسے ایسے گھمانا شروع کر دیں یا توبہ 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 کرنا شروع کر دیں، یا کوئی تھوڑی سی نفس کی کیفیت پیدا ہو جائے اور بس آنسو بہہ جائیں کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں۔ تو توبہ کس سطح کی ہونی چاہیے اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں، آج بھی اسی پہ ہی بات ہوگی۔ اس سے پہلے جو میری بات ہوئی وہ سورہ توبہ کی روشنی میں توبہ پہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی توبہ کو ہم جیسے لوگوں کے لیے معیار بنا کے پیش کر دیا کہ پوری امت کے لیے ایمان اور عمل میں معیار صحابہ ہیں ہمارے لیے۔ اب احادیث میں نے آج آپ کی نشست میں چند احادیث سامنے رکھنی ہے کہ صحابہ کی توبہ کس معیار کی تھی، صحابہ کی توبہ کے اندر کتنا اخلاص اور کتنی سنسیئرٹی تھی، کتنا جذبہ تھا، اور صحابہ کی توبہ میں کتنی قربانی تھی۔ اللہ اکبر! توبہ قربانی مانگتی ہے نا جی۔ اللہ اکبر! سنیے، آج کی اس نشست میں ایک صحابی پہ بات ہوگی، ان کی توبہ پہ، مدینے کی خوبرو نوجوان حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک صحابیہ پہ بات ہوگی جو قبیلہ غامدیہ کی ایک فرد تھی۔ ان دونوں پہ بات ہوگی انشاءاللہ، جتنی بات میں کوشش کر سکا سمجھنے سمجھانے کی اور آپ تک بات پہنچانے کی۔ اور پھر یہ احادیث بھی کوئی تاریخ کی کتابوں سے نہیں ہے، صحیح مسلم سے ہیں، صحیح بخاری سے ہیں، ابو داود سے ہیں، یعنی صحاح ستہ کی کتابوں سے۔ عن سلمان بن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اصل راوی جو صحابی ہیں وہ حضرت بریدہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی روایت ہے کہ مدینے کے جو خوبرو نوجوان تھے حضرت معاذ بن مالک، جاء معاذ بن مالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ فقال، اور پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ اب دیکھیں نا، یہ الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ اور ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں تو میں نے یہ ایک حدیث آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنی ہے، میں نے اسی پہلو تک محدود رہنا کہ توبہ کس سطح کی ہے، وگرنہ دیگر احادیث میں حضرت معاذ بن مالک کی توبہ کی مزید تفصیلات بھی موجود ہیں۔ یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا، ویحک، ویحک، یہ سیاق و سباق سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ رحمت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، یہ لفظ افسوس اور درد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ کوئی شر ہے، کوئی برائی ہے جو واقع ہو چکی ہے، اس شر پر آپ افسوس کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی حق استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شراح نے یہاں وہی حق کے دونوں مطلب بیان کیے ہیں۔ افسوس ہے تیرے اوپر، پیچھے ہٹ جا، چلا جا، ٹھیک ہے؟ یا وہی حق یہاں حضرت حسن بصری کے مطابق کلمت رحمہ، بھئی اللہ بھلا کرے، جاؤ، واپس جاؤ، ٹھیک ہے؟
یعنی جو افسوس ہوگا وہ ان کے گناہ پر ہوگا. اور اللہ بھلا کرے کہ اب اللہ کے نبی براہ راست خود سزا دینا نہیں چاہتے تھے, اس سے سننا بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس نے کیا کیا. آپ کو ان پر رحم آ رہا تھا. اور غالباً جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہ کہ وہی حق جو حضرت حسن بصری کہتے ہیں یہاں کلمت و رحمت, یہ رحمت کا کلمہ یہاں ہے. تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی بھی لگی کہ بندے سے گناہ ہوا ہے لیکن یہ اپنے گناہ پہ بے چین ہے, اس پہ آپ کو رحم آ رہا ہے. تو اس لیے بعض اردو ترجمہ والوں نے کہا کہ بھلا کرے, ارے اللہ بھلا کرے, بھائی اللہ بھلا کرے. جاؤ, آپ نے ایک قسم کی اس کو دعا دے دی کہ جاؤ بھائی, یعنی بس بہرحال وہی حق ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ. ارے بھائی اللہ بھلا کرے, افسوس ہے تیرے اوپر, تو واپس لوٹ جا, اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ اور اس کی طرف پلٹا. وتب الیہ, یہ آپ نے ارشاد فرمایا. وہ مجلس سے اٹھ کے چلا گیا. قال فرجع غیر بعید, حضرت معاذ بن مالک مجلس سے اٹھ کے گئے لیکن زیادہ دور نہیں گئے. انہیں ان کے گناہ نے بے چین کیا. یعنی ایک طرف تو اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ بھائی, لیکن جیسے ہی گئے تو ان کے گناہ نے ان کو دوبارہ بے چین کیے جو ان سے سرزد ہو چکا تھا نادانی میں. تو اپنے گناہ پر جو بے چینی ہو رہی تھی اس کی وجہ سے واپس ہو گئے. زیادہ دور نہیں گئے تھے, واپس آ گئے. واپس آ کے پھر عرض کیا ثم جاء فقال یا رسول اللہ طہرنی, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ, اللہ بھلا کرے, افسوس ہوئے تجھ پر, واپس لوٹ جا, اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر اور اس کی طرف پلٹا. قال, راوی کہتے ہیں فرجع غیر بعید ثم جاء, وہ پھر چلے گئے مجلس سے اٹھ کے, زیادہ دور نہیں گئے تھے, پھر واپس آ گئے. فقال یا رسول اللہ طہرنی, کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا. جو 2 مرتبہ آپ جواب دے چکے تھے, تیسری مرتبہ بھی آپ نے وہی جواب دیا کہ وہی حق ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ, اللہ تیرا بھلا کرے, تیرے اوپر افسوس ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر اور اس کی طرف پلٹا. حتی اذا کانت الرابعہ, معاذ بن مالک اٹھ کے گئے, زیادہ دور نہیں گئے تھے, پھر واپس آ گئے. 4تھی مرتبہ واپس آئے. 4تھی مرتبہ, جب 4تھی مرتبہ ہوئی قال النبی قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 4تھی مرتبہ جب انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے, مطلب 4تھی دفعہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں نا آپ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فیما اطہرک, میں کس وجہ سے تمہیں, کس گناہ کی وجہ سے تمہیں میں گناہوں سے پاک کروں, بتاؤ. فقال, حضرت معاذ بن مالک نے کہا من الزنا, یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو چکا ہے, مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجیے. اللہ اکبر. فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن مالک کے سے متعلق تحقیق کروائی کہ اسے جنون تو نہیں ہو گیا, اسے پاگل پن کا مرض لاحق تو نہیں ہو گیا, یہ بندہ مجنون دیوانہ تو نہیں ہو گیا. فأخبر انہ لیس بمجنون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی نہیں, انہیں کوئی دیوانگی لاحق نہیں ہوئی, یہ دیوانہ نہیں ہوئے. فقال اشرب الخمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا سوال کیا, کیا انہوں نے شراب تو نہیں پی؟ کہ بندہ شراب میں نشے میں مدہوش ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے,
کہ شاید زنا نہ کہ اللہ کے نبی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے زنا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کیا اس نے شراب تو نہیں پی؟ فقام رجل, یہ سن کر ایک شخص مجلس میں کھڑے ہوئے. فستن کہا ہو, انہوں نے ان کے منہ کی اسمیل, منہ کی بدبو سونگھی کہ اگر شراب پی ہے تو بدبو آ رہی ہوگی, اس کا مطلب بندہ نشے میں. فلم یجد منہ ریح خمر, انہیں ان کے منہ سے شراب کی بدبو نہیں آئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا, ازنیت, کیا تم نے زنا کیا؟ فقال نعم, انہوں نے کہا جی ہاں میں نے زنا کیا. بس پھر نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق حکم جاری فرمایا اور انہیں پھر سنسار کر دیا گیا. پتھروں کی بارش سے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. فرجیما. اب اس کے اندر پوری تفصیل ہے کہ زنا کیسے ہوا, کیا اللہ کے نبی نے پوری, یہاں صرف اختصار ہے میں بتا رہا ہوں, اس لیے کسی کے ذہن میں اعتراض پیدا نہیں ہو کہ کسی بات کے اوپر ہی ان کو سنسار کر دیا گیا. زنا کی پوری ڈیٹیل پوچھی گئی کہ واقعی صرف بوس و کنار ہوا ہے کہ نہیں, پورا کا پورا زنا کا عمل وجود میں آیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے مکمل تحقیق فرما لی کہ واقعی مکمل طور پہ زنا کا عمل وجود میں آ چکا ہے, اور ماعز بن مالک شادی شدہ تھے, تو شادی شدہ کے لیے جو بندہ زنا کرے وہ زنا بھی ایسا کہ کلمیل فی المخالہ, جیسے سلائی سرمدانی میں ہوتی ہے, اس طرح انٹر کورس ہو جائے, فزیکل ریلیشن قائم ہو جائے, تب جا کے بندہ سنسار ہوتا ہے. محض بوس و کنار پر, محض آپس میں ساتھ قریب لیٹنے سے بھی دیگر سزائیں تو آئیں گی, لیکن سنسار کی سزا اس طرح نہیں آتی. سنسار کی سزا مکمل تحقیق کے بعد جب زنا مکمل طور پہ ثابت ہوتا ہے, اس پر 4 گواہوں یا بندہ خود اقرار کرے لا الہ الا اللہ, اس کی مکمل ڈیٹیل اس وقت یہاں موقع نہیں. فرجیما, انہیں رجم کر دیا گیا. اب جب انہیں سنسار کر دیا گیا, ان کی موت واقع ہو گئی, تو ان کے متعلق لوگوں میں 2 قسم کی رائے گردش میں آ گئیں. کان الناس فیہ فرقتین, قائل یقول لقد ہلک لقد احاطت بہ خطیۃ, کچھ لوگ کہنے لگے بندہ ہلاک ہو گیا, بندے کے گناہوں نے اسے گھیر لیا تھا. اور کچھ لوگوں نے کہا ما توبۃ افضل من توبۃ ماعز, کوئی توبہ ماعز کی توبہ سے بہتر نہیں. وہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے, اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا. فوضع یدہ فی یدہ ثم قال اقتلنی بالحجارہ, اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کے انہوں نے کہا کہ مجھے پتھروں سے مار دیجئے. تو یعنی صحابہ میں یہ 2 باتیں ان کے متعلق اختلاف رائے ہو گیا, گردش کرنے لگیں. اللہ اکبر. راوی کہتے ہیں فلبثوا بذلک یومین او ثلاثہ, تو اس پر 2 یا 3 دن گزر گئے. صحابہ میں ان کے متعلق ڈیوائیڈڈ اوپینینز ہو گئیں. کچھ ان کے حق میں تھے کہ بہت بڑی توبہ کی ہے, کچھ نے ان کے مخالف باتیں کی. جب 2-3 دن گزر گئے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم جلوس, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام تشریف لائے. فسلم, آپ نے سلام کیا. ثم جلس, آپ پھر بیٹھے. فقال استغفروا لماعز بن مالک, اپنے بھائی ماعز بن مالک کے لیے دعائیں مغفرت کرو. فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک, لوگوں نے پھر حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں مغفرت کی. قال, راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتہم, یہ مسلم کی حدیث ہے 1695. ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ ایک پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی شافی وافی ہو جائے, بخشش ہو جائے اس توبہ سے. آسان ایک ہے زنا کرتے ہوئے 4 گواہ دیکھ لیں
اور وہ 4 گواہ اسے لے کر عدالت میں آ جائیں، وہ انکار کرے، پھر 4 گواہوں کی گواہی ثابت ہو جائے، پھر بندہ سنگسار ہو جائے۔ ایک ہی بندے کو گناہ خود بے چین کرے، وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اور اسے پتہ ہے میری تو سامنے موت ہے، اس سے بڑی توبہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے پھر وہ صحابی کی توبہ، پھر اللہ کے نبی پر جو وحی اترتی ہے اللہ کی طرف سے، تو وحی کے زور پر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے معاذ بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ایک امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جی حدیث، یہ ہے توبہ کس سطح کی ہونی چاہیے، اس کا جواب یہ حدیث ہے۔ اب آپ نے شہد کی مکھی بننا ہے، اچھے اچھے پھولوں کا رس چوسنا ہے، تو آپ کی مرضی۔ آپ نے ٹوائلٹ کی مکھی بننا ہے جس سے جاتے ہی انسانی غلاظت کے اوپر بیٹھنا ہے، تو وہ آپ کی مرضی۔ نتیجہ انشاءاللہ پھر قیامت کے دن نکلے گا۔ ہم نے تو یہ حدیث اس لیے سامنے رکھی، صحابہ بشر تھے، بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے، صحابہ کے لیے گناہ ناممکن نہیں ہوا تھا ایمان لانے کے بعد، بشری تقاضوں میں رہتے ہوئے اس لیول پہ چلے گئے تھے کہ آئندہ پوری امت کے لیے وہ معیار بن گئے، یہاں تک کہ یہ معاذ بن مالک جن سے زنا سرزد ہوا، ان کی توبہ بھی پوری امت کے لیے معیار بنی ہے۔ ایک ہے اس طرح شہد کی مکھی بن کر پھولوں کا رس چوسنا، اور صحابی سے زنا ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی، صحابی ایسے تھے تو انسانی غلاظت کی گندی مکھی بننا اگر آپ کی کسی قسم آپ میں سے کسی کی قسمت میں لکھا ہے تو پھر وہ آپ کی مرضی۔ غلاظت کھانے کے بعد جو آپ نے نتائج آپ کے سامنے آنے ہیں وہ آپ نے ہی بھگتنے ہیں، اور پھولوں کا رس چوسنے کے بعد جو نتائج سامنے آنے ہیں وہ ابھی آپ کے حصے میں آنے ہیں۔ ہم اس وقت اتنی ہی بات کر سکتے ہیں، اور یہ بات کرنے کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی، صحابہ کے خلاف باتوں کی ہوا چل پڑی، ہر ایرا غیرہ نتھو پھتو، یہاں تک کہ جن کو اپنے شجرے نسب کا پتہ نہیں وہ بھی صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے چلتے ہیں جی، مزید سنیے معاذ بن مالک کے بارے میں، مزید سنیے۔ سنن ابی داود کی حدیث 4428، نبی علیہ السلام نے 2 شخصوں کو حضرت معاذ پر تنقید کرتے ہوئے سنا۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق بتا دیا تو پھر کسی صحابی سے حضرت معاذ بن مالک پر تنقید ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دو آدمیوں کو دیکھا کہ حضرت معاذ بن مالک پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ نے وہ تنقید سنی، خاموش رہے، فسکت عنہما ثم سار ساعتا، آپ خاموش رہے، تھوڑی دیر چلتے رہے، حتی مر بجیفۃ حمار، یہاں تک کہ آپ ایک گدھے کی لاش پر سے گزرے، فقال این فلان و فلان، آپ نے پھر وہ جو 2 جنہوں نے جو حضرت معاذ بن مالک کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، آپ نے ان کا نام دے کر کہا فلاں فلاں کہاں ہیں؟ وہ فوراً حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا انزلا، شاباش اترو، فکلا من جیفۃ ھذا الحمار، اس گدھے کی لاش سے تناول فرماؤ، کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ فقالا، ان دونوں ساتھیوں نے کہا من یأکل من ھذا، یا رسول اللہ اس گدھے کی لاش کو کون کھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فما نلتما من عرض اخیکما آنفا اشد من اکل منہ، ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی غیبت کر کے، عیب جوئی کر کے جو گوشت کھایا نا، غیبت کا گوشت، وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی عیب جوئی کی ہے نا، وہ عیب جوئی اس کھوتے کی لاش کھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ پھر آگے بھی سنیے، بات ختم نہیں ہوتی اس پہ۔ والذی نفسی بیدہ، یہ بھی سنن ابی داود کی اسی کی یہی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہ الآن، اس وقت معاذ بن مالک میرے صحابی، لفی انہار الجنہ، جنت کی نہروں میں ہیں، ینغمس فیہا،
وہ تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں اور تم ان پہ یہاں تنقید کر رہے ہو. جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں. ینغمس فیہا. خواتین و حضرات سمجھ لگ گئی ہوگی کہ حضرت معاذ بن مالک کی توبہ کس سطح پر پہنچ گئی تھی کہ آنے والی امت کے لیے معیار بن گئی کہ توبہ کرو تو معاذ بن مالک کی توبہ کرو کہ گناہ سرزد ہوا, زنا سرزد ہوا, خود اپنے آپ کو پیش کر دیا سزا کے لیے, اور سزا بھی پتھر بھی صحابہ نے مارے, اور پھر عالم برزخ میں جنت کی ہواؤں میں عیش کر رہے ہیں اور جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہے ہیں. یہ ہے جی, یہ ہے سوال کا جواب, یہ ہے سوال کا جواب کہ توبہ کس سطح کی ہونی چاہیے. جی توبہ معاذ بن مالک کی توبہ کی سطح پہ ہونی چاہیے, جس میں نبی علیہ السلام وحی کے زور پر گواہی دیتے ہیں ان کی توبہ کی سچائی کی, ان کو توبہ کی لیول کی, ان کی توبہ کے معیار کی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ اکبر. یہی مسلم کی حدیث ہے 1695. اسی کے اندر یہ تو میں نے آپ کے سامنے بات کر دی حضرت کیا کہتے ہیں معاذ بن مالک کی. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. ایک صحابیہ کا بھی اس میں اسی حدیث نمبر میں 1695 میں مسلم میں ایک صحابیہ کا واقعہ بھی درج ہے جن سے گناہ سرزد ہوا تھا. اس کے راوی بھی حضرت بریدہ ہی ہیں رضی اللہ عنہ. فجاءت الغامدیہ, قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئی. فقالت, اور اس نے کہا, یا رسول اللہ انی قد زنیت, یا رسول اللہ میں زنا کر چکی ہوں. انی بھی دیکھیں کتنا یقینی لفظ ہے, قد بھی دیکھیں کتنا یقینی لفظ ہے, پھر زنیت پاسٹ کا سینٹنس ہے, ماضی کا جو تاکید پیدا کر دیتا ہے, تاکید در تاکید در تاکید. یا رسول اللہ میں زنا کر چکی ہوں, فطہرنی, مجھے پاک کر دیجیے. صحابہ سے بے اختیار کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ گناہ ان کو چین لینے نہیں دیتا تھا جب تک کہ اس گناہ کی تلافی نہ ہو جائے. یہ احادیث بتاتی ہے کہ دور نبوت میں گناہ کی ریشو 0 ہو چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ کسی سے کوئی بے اختیار گناہ ہو جاتا تھا تو کسی پولیس کی, چوکیداروں کی, کیمروں کی, سی ٹی وی کیمروں کی, ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. یا آ کے فرشتے خبر نہیں دیتے تھے یا رسول اللہ آپ کے فلاں صحابی سے نعوذ باللہ یہ زنا ہو چکا ہے, یہ بدکاری ہو چکی, ان کو بلائیں اور سزا نافذ کریں. نہیں, نبوت کی تربیت نے انہیں اس مقام پہ کھڑا کر دیا تھا کہ اول گناہ ہوتا نہیں تھا, اگر ہوتا تھا وہ گناہ ان کو چین لینے نہیں دیتا تھا جب تک کہ گناہ کی معافی تلافی نہ ہو جائے. یہ ہے, یہ حدیث تو بتاتی ہے کہ گناہ کا ریشو دور نبوت میں 0 لیول پہ تھا. یہی احادیث بتاتی ہیں. یہی وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کی مرضی ہے پھول سے رس چوس کے شہد سامنے پیش کرنا ہے یا انسانی غلاظت کو اپنے نتنوں میں ڈالنا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. یہ تو اللہ نے اختیار دیا ہے نا. مجھے افسوس ہوتا ہے ان علماء پر, ہم بھی جاتے رہے ہیں, جو ٹی وی میں بیٹھ کے دشمنان صحابہ کے ساتھ رمضان نشریات کرتے ہیں. اور چلیں کریں, اچھی بات ہے, لیکن وہاں آپ عقائد پہ بات کریں, نظریات پہ بات کریں. وہاں کس پہ بات ہوتی ہے؟ طلاق پہ بات ہو رہی ہے, نکاح پہ بات ہو رہی ہے. دشمنان صحابہ وہ اپنی طلاق پیش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح دیتے ہیں, گواہ ضروری ہے ہمارے یہاں, یہ فلاں ٹمکانا شمکانا ہے. ہمارے والے اپنی فقہی دلائل دے رہے ہوتے ہیں. آپ ایسے مجمع میں بیٹھ کر ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دشمنان صحابہ مسلمان ہیں, حالانکہ دشمنان صحابہ مسلمان نہیں ہیں. وہ ان کی اپنی فقہ ہے تو رکھیں اپنی جھولی کے اندر, ان کو اسلام کی باؤنڈری سے رکھ کے باہر بات کریں. اور اینکر کو بتائیں, ٹی وی پروگرام والے کو بتائیں یہ رمضان نشریات ہیں, یہ نکاح طلاق کا موقع نہیں کہ تم رمضان نشریات میں یہ پیش کرو. رمضان نشریات پہ تو توحید, عقیدے اور نظریے پہ بات ہونی چاہیے. اور جب آپ نظری میں بات کریں گے دشمنان صحابہ شیاطین وہاں سے بھاگیں گے. دشمنان صحابہ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ امت ابھی انہیں مرزائیوں کی طرح برداشت نہیں کرے گی, انہیں آئسولیٹ کر رہی ہے.
انہیں آئسولیشن میں ڈال رہی ہے. وہ آئسولیشن سے بچنے کے لیے ہماری مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ پابندی ہونی چاہیے. جس طرح ہماری مسجد میں مرزائی نہیں گھس سکتا، دشمنان صحابہ بھی نہ گھسیں. یہ مساجد کی انتظامیہ کے اوپر فرض ہے. وہ ہماری مساجد میں بھی آ رہے ہیں، وہ ہماری غمی خوشی میں بھی آ رہے ہیں، اور وہ اس طرح ہمارے فقہی مباحثے میں آ رہے ہیں جیسے ایک اہل اسلام کے ایک مکمل فقہ ہے جو قرآن کا دشمن ہے، جو اللہ کے نبی کے احادیث کو نہیں مانتا، جو امی عائشہ کی عفت کا منکر ہے، جو ابو بکر صدیق کے اسلام کا منکر ہے. وہ مسلمان کیسے ہے؟ ان کے ساتھ ہمارے فقہی مباحثے کی کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ. بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ خواتین و حضرات، وہی میں غامدیہ کی طرف آتا ہوں. قبیلہ غامدیہ کی ایک خاتون تھی صحابیہ، ان سے زنا سرزد ہو چکا. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اعتراف کیا اور کہا مجھے یا رسول اللہ مجھے سزا دے کے پاک کر دیجیے. وَإِنَّهُ رَدَّهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا. آپ اندازہ کر لیں، واپس بھیج دیا ان کو. فَلَمَّا كَانَ الْغَدْ. اگلے دن پھر وہ پھر آ گئیں. قالت، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لِمَ تَرُدُّنِي. آپ مجھے واپس کیوں کر دیتے ہیں؟ لَعَلَّكَ أَن تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدتَّ مَاعِزًا. شاید آپ مجھے اسی طرح واپس کر رہے ہیں جس طرح آپ ماعز کو واپس کرتے رہے. آپ نے ماعز کو بھی واپس بھیج دیا تھا. فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى. اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں اس وقت حمل سے ہوں، حاملہ ہوں، زنا سے مجھے حمل ٹھہر چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی نہیں. فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي. ابھی تم چلی جاؤ جب تک کہ تم بچہ نہیں جنتی. ڈیلیوری ہو جائے گی پھر آ جانا. فَلَمَّا وَلَدَتْ. جب انہوں نے بچہ جنا، ان کی ڈیلیوری ہو گئی. أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فی خرقۃ. وہ بچے کو لے کر ایک کپڑے میں بچے کو لپیٹ کر آ گئی. ماں ہوتی ہے نا بھائی، ماں کی ممتا ہے. اولاد چاہے زنا سے ہو، ہے تو ماں کی اولاد. آسان ہے، آسان ہے یہ بات. ماعز بن مالک کے پیٹ میں بچہ تو نہیں تھا نا، ان کے تو پیٹ میں بچہ بھی ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے سزا سے میں ماری جاؤں گی، اور یہ جو میرا لخت جگر ہے، جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ فلما ولدت اتته بالصبی. جب بچہ جنا تو بچے کو لے کر آ گئیں. فی خرقہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر. قالت هذا قد ولدت یا رسول اللہ. میں حاضر ہو گئی، یہ ہے جو میں نے بچہ جنا ہے. قال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهبی فرضعیہ حتی تفطمیہ. چلی جاؤ اسے دودھ، فرض ہی نہیں فارضعیہ، یہ باب افعال ہے. فارضعیہ، چلی جاؤ. فارضعیہ، اسے دودھ پلاؤ. حتی تفطمیہ، یہاں تک کہ دودھ چھڑا دو پھر اس کو، یعنی پھر وہ تمہارے دودھ کا محتاج نہ رہے، غذا پہ آ جائے، پھر آ جانا. فلما فطمتہ اتتہ بالصبی. جب وہ خاتون غامدیہ دودھ چھڑا چکی بچے کو، یعنی بچہ اس قابل ہو گیا کہ اب وہ دودھ چھوڑ چکا ہے، وہ غذا کھا سکتا ہے، روٹی کھا سکتا ہے. اتتہ بالصبی، پھر وہ بچے کو لے کر آ گئیں. فی یدہ کسرۃ خبز، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا. یعنی حضور کو دکھانا چاہتی تھی کہ یہ واقعی میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ بچہ اب روٹی غذا کھانے کے قابل ہو چکا ہے. بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا. فقالت هذا یا نبی اللہ. اس خاتون نے کہ کہا یہ ہے اے اللہ کے نبی، یہ بچہ ہے. قد فطمتہ، میں نے قد فطمتہ، میں نے اسے دودھ چھڑا دیا ہے. وقد اکل الطعام، اب یہ کھانا کھا سکتا ہے. فدفع الصبی، پھر نبی علیہ السلام نے بچہ اس سے لیا. الی رجل من المسلمین، فدفع الصبی الی رجل من المسلمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ ایک مسلمان صحابی کے حوالے کر دیا، یعنی ان کی کفالت میں چلا گیا. ثم امر بها، غالباً ان کی کفالت میں چلا گیا، میں اس کی زیادہ شرح میں نہیں گیا ہوں، لگتا یہی ہے.
بہرحال آپ نے وہ بچہ اٹھایا، ایک صحابی کے حوالے کر دیا، ثم امر بہا، پھر ان کے متعلق حکم جاری کیا، ان کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا، فحفر لها الى صدرها، ایک گڑھا کھودا گیا، وہ گڑھا ان کے سینے تک، تاکہ جب پتھر پڑیں گے تو بھاگے گی تو پھر بے ستری ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو چونکہ خاتون تھی تو ان کے لیے گڑھا کھودا گیا، ٹھیک ہے، ان کے سطر کا خیال بھی رکھا گیا. فحفر لها الى صدرها وامر الناس فرجموها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا اور لوگوں نے پھر اس قبیلہ غامدیہ کی خاتون صحابیہ کو رجم کر دیا، پتھروں کی بارش کر دی، سنسار کر دیا. فیقبل خالد بن ولید بحجر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک پتھر لے کے آگے بڑھے، فرما رأسہا، اور اس خاتون کے سر پر دے مارا. فتنضح الدم علی وجہ خالد، وہ پتھر اس خاتون کے اس طرح زور سے اس کے سر پہ لگا کہ خون کے فوارے نکلے، خون کے چھینٹے جا کے حضرت خالد بن ولید کے چہرے پہ جا کے لگے. جب وہ اس خاتون کے سر کے خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر لگے تو فسبہا، تو حضرت خالد بن ولید نے اس خاتون پہ تنقید کی، برا بلا کہا. فسمع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبہ ایہا، جب حضرت خالد بن ولید اس خاتون کو برا بلا کہہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. فقال مہلن یا خالد، آخر رحمت للعالمین تھے اللہ کے نبی، کہا نرمی سے خالد، نرمی سے. ترفق، یہ تو میں نے ترفق ویسے ترجمہ کر دیا نا عربی میں. مہلن یا خالد، آگے سنی جو بات سننے والی ہے. فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد تابت توبتن، اس خاتون صحابیہ نے ایسی توبہ کی ہے، لو تابہا صاحب مکس لغفر لہ، اگر ایسی توبہ ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والا حکمران، فرد، ایجنٹ بھی کرے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جائے. یہ ظالمانہ ٹیکس اللہ کے نبی کو شریعت میں کتنا مکروہ ہے کہ کہا گیا کہ ایسی توبہ ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والا بھی کرے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے. لا الہ الا اللہ، یہ ہے جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم امر بہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نماز جنازہ کا حکم دیا. فصلی علیہا، پھر نبی علیہ السلام نے اس خاتون کی نماز جنازہ خود پڑھائی. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس خاتون کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نے خود پڑھائی ہے. کس کی؟ جس نے زنا کیا تھا، زنا کا خود ہی اقرار کیا تھا، کوئی گواہ، کوئی پولیس ان کو لے کر نہیں آئی تھی، ان کے گناہ نے ان کو بے چین کیا تھا. صحابہ نے پھر اللہ کے نبی کے حکم سے ان کو سنسار کر دیا. پھر ان کی توبہ کی فضیلت بیان ہوئی، کس سطح بیان ہوئی، کس سطح کی توبہ کی ہے. پھر اس خاتون کی نماز جنازہ بھی اللہ کے نبی نے خود پڑھائی. اب بتائیں یہ توبہ کس سطح کی ہے؟ اب بتائیں یہ توبہ کا لیول کیا ہے؟ اب بتائیں یہ توبہ کا معیار کیا ہے؟ ہائے کاش ہمیں بھی ایسی توبہ نصیب ہو جائے. ہماری توبہ کا معیار بھی ہر گناہ کے حوالے سے، گناہ ہو نہ ہو، ہر حوالے سے ہماری توبہ کا بھی معیار وہ ہو جو صحابہ کا. اگرچہ ہو نہیں سکتا لیکن اللہ کرے ہم صحابہ کی توبہ کو کاپی تو کر سکیں، اللہ نصیب فرمائے. اچھا جی آگے چلیے. صحیح مسلم کی حدیث 4433 ہے، 4433، ٹھیک ہے جی. اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فقال له عمر تصلی علیہا یا نبی اللہ وقد زنت، یا رسول اللہ اب اس پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جس نے زنا کیا تھا شادی شدہ ہوتے ہوئے، اس پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد تابت، یہ توبہ کر چکی ہے. اور پھر توبہ بھی کیسی؟ توبتن لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم،
اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 گھرانوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ 70 گھرانے، ایک گھر میں کتنے ہوں گے؟ صحابہ خاندانی منصوبہ بندی تو نہیں کرتے تھے نا، بچے دو ہی اچھے والی بات تو نہیں تھی، 70 گھرانے۔ اللہ اکبر، کہ سب کے لیے سب کی بخشش ہو جائے۔ اور پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى، کیا تم نے اس سے بہتر کوئی توبہ پائی ہے، کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس عورت نے اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان قربان کر دی اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ اس سے بہتر تم نے کوئی توبہ دیکھی ہے، توبہ پائی ہے؟ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ صحابی نہیں، میں اور آپ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے، صحیح مسلم میں۔ ان کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نے خود پڑھائی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن مالک کی کس نے پڑھائی؟ تو وہ بھی سن لیجیے گا، صحیح بخاری میں 6820 میں حضرت معاذ کے متعلق ہے، فَلَمَّا أَزْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ، جب ان پر پتھر پڑے، فر، بیچارے بھاگے، آخر جان ہے نا۔ جب صحابہ نے سنگ باری کی ان کے اوپر کہ وہ تو جان بچانے کے لیے بھاگ پڑے، فَأُدْرِكَ، لیکن ان کو بھاگنے نہیں دیا گیا، پیچھا کر کے پکڑ لیا گیا، فَرُجِمَ، ان کو سنسار کر دیا گیا، حتی مات، یہاں تک کہ ان پر موت واقع ہو گئی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن مالک کو اچھے الفاظ سے یاد کیا۔ کون؟ اللہ کے نبی، صحیح بخاری میں کہ ان کی موت کے بعد حضرت معاذ بن مالک کو اللہ کے نبی نے اچھی الفاظ سے یاد کیا، فرمایا وصلی علیہ، اور نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ اب بتاؤ جی، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ خواتین و حضرات، یہ ہے توبہ کی سطح۔ ایک توبہ کی وہ سطح تھی جو قرآن کریم سے ثابت ہے، وہ میں آپ کو سورہ توبہ کی روشنی میں بیان کر چکا ہوں۔ آج صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے، سنن ابی داود سے، بلکہ صحیح ابن حبان میں بھی یہی روایت آتی، لیکن میں نے اس کا آپ کو حوالہ نہیں دیا، وہاں بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر، کہ جنت میں وہ غوطے لگا رہے ہیں، یہی مضمون صحیح ابن حبان میں بھی حضرت معاذ بن مالک، حضرت معاذ کے متعلق۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے صحابہ کی توبہ کا معیار۔ خواتین و حضرات، سورہ توبہ میں صحابہ کی توبہ پر بات کرتے ہوئے، جو غزوہ تبوک میں اپنی سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، 10 صحابہ تھے، 7 ایک تھے اور 3 ایک تھے، ٹھیک ہے، جن 3 کو معافی 50 دن بعد ملی تھی۔ اس پر میں کافی شافی وافی بات کر چکا ہوں، اور میں وہاں یہ بھی بات کر چکا ہوں، شاید انشاءاللہ کل جمعے میں اس توبہ کے اس حوالے سے کچھ شاید زیادہ بات ہو جائے، کہ ان صحابہ کی توبہ کو آپ دیکھ لیں اور وہ ان الفاظ کو دیکھ لیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کو، کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تو ان آیات سے توبے کا پتہ چلتا ہے کہ توبے کے عناصر کتنے ہیں، توبہ کے اپنے ایلیمنٹ کتنے ہیں، توبہ کن ستونوں پہ کھڑی ہے۔ وہ چونکہ میں اس پہلے بات کر چکا ہوں، اس سے پہلے تھوڑی بہت، اس لیے میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کل جمعہ میں اس پہ ضرور بات ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی صرف حضرت معاذ اور غامدیہ خاتون جو ہیں صحابیہ، ان کی توبہ کو توبہ کی ان شرائط سے، توبہ کے ان ستونوں سے جوڑنے کے لیے جو قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 سے مترشح ہوتے ہیں، پتہ چلتے ہیں، وہ میں تھوڑی سی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سورہ توبہ کی 118 آیت کو آپ سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا سب سے پہلے تعلق اللہ کی توحید سے۔ جو بندہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے
توبہ گیر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان ہی اللہ کی توحید پر ہوتا ہے. یہی تو توبہ کی اصل روح ہے، یہی تو توبہ کا اصل نچوڑ ہے، یہی تو توبہ کا اصل مغز ہے. توبہ کی اسپرٹ یہ ہے کہ توبہ کا تعلق توحید سے ہے، صرف اس کی بارگاہ میں توبہ، بس وہی ہے بچانے والا، پار لگانے والا، بگاڑنے والا، بنانے والا، سنوارنے والا، آباد کرنے والا، برباد کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، توبہ رد کرنے والا. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. توحید سے ہے. پھر توبہ کا تعلق رحمت سے ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے تو کس امید پر کرتا ہے؟ جتنا بڑا مرضی گناہ، اسے پتہ ہے میرا رب مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا. پھر توبہ کا تعلق خوف سے ہے. وہ توبہ کیوں کرتا ہے؟ اسے پتہ میں نے توبہ نہیں کیا تو میری شامت آ جائے گی، دنیا کی سزا بھگت لوں، آخرت کی سزا بھگتنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے. تو توبہ کا تعلق کس سے ہے؟ خوف سے ہے. پھر توبہ کا تعلق کس سے ہے؟ امید سے ہے. امید مایوسی کے مقابلے میں یہ بات یاد رکھیے گا. امید سے کیا مطلب؟ جتنا بڑا مرضی گناہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جتنے مرضی گناہ ہوں، گناہوں کے قراقرم ہوں، گناہوں کے ہمالیے ہوں، گناہوں کے ہندوکش ہوں، گناہوں کے اور پہاڑی سلسلے ہوں، اور دنیا کے سارے پہاڑ، سارے سمندر، سارے خشک تر تمام جگہیں گناہوں سے بھر جائیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے؟ تو توبہ کا تعلق امید سے ہے. بندہ جب اللہ کی رحمت کی امید لے کر، اللہ کے عذاب کا خوف لے کر، اللہ کی توحید کو سامنے رکھ کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس امید سے آتا ہے کہ میرے پہاڑ کے پہاڑ گناہوں کو اللہ سوخت کر کے رکھ دیتا. یہ امید سے ہے. اس امید کا تعلق دراصل وہ امید یہ مایوسی کے متضاد ہے. یعنی امید مایوسی کے مقابلے میں ہے. جتنے بڑے مرضی گناہ ہو جائے مایوس نہیں ہونا، امید پھر بھی رکھنی ہے. یہاں بعض کچھ کم عقل لوگ کہہ دیتے ہیں اور نہیں بھائی امید کیوں رکھتے ہو اللہ سے؟ اللہ سے یقین رکھو. ارے بھائی یقین کا موقع محل الگ ہے، امید کا موقع محل الگ ہے. یہاں اس وقت زیادہ بات کرنے کی گنجائش نہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کیونکہ ایک آدھ کوئی اداکار ہے، اس نے کسی مولوی صاحب کے حوالے سے بات کی، امید کیوں رکھتے ہو اللہ سے یقین رکھو. بھائی احادیث اٹھا کے دیکھ لو، باقاعدہ عنوان قائم ہوئے ہیں، الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے. نبی علیہ السلام کی تمام احادیث کو سامنے رکھ کے یہی کہا جاتا ہے اللہ کی رحمت، گناہ بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف. آپ گناہ پہ گناہ ہوں اور آپ کہتے ہیں نہیں یقین، تو اس کا مطلب آپ کی امید بڑھ کے یقین کی سطح پہ چلی گئی. تو اب آپ بات یاد رکھیں، اگر امید حد سے بڑھ جائے تو بندہ اللہ کی جو سزا ہے اس گناہ کے اوپر، اس سے بے فکر ہو جاتا ہے. امید اگر حد سے بڑھ جائے، امید کا غلبہ ہو جائے تو بندہ اللہ کی سزا سے بے فکر ہو جاتا ہے. اور اگر خوف حد سے بڑھ جائے تو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. خوف ہونا چاہیے لیکن اتنا نہیں کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. امید ہونی چاہیے مگر اتنی امید نہیں، امید کا اتنا غلبہ نہ ہو کہ بندہ اللہ کی پکڑ سے ہی بالکل بے خوف ہو جائے. جتنے مرضی گناہ، اور نہیں بھائی وہ رحیم ہے نا، اللہ غفور و رحیم ہے، اس نے معاف کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندہ بے خوف ہو کے گناہ کرتا چلا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، باقاعدہ یہ محدثین نے اس پہ بات کی ہے. یہ مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ میں ان کی چلیں عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں. قال الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان غلب علیہ الرجاء وقع فی الامن من مکر اللہ. اگر امید کا غلبہ ہو جائے تو بندہ اللہ کی جو تدبیر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے خلاف تدبیر اپنی چلنی ہوتی ہے، اس سے بندہ بے خوف ہو جاتا ہے. وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ، اور بندے پر اگر خوف کا غلبہ ہو جائے، وَقَعَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. امید کا حد سے بڑھ جانا یہ بھی گناہ ہے، خوف کا حد سے بڑھ جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. وَكِلَاهُمَا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. سمجھ آئی؟ تو امید کو اپنے مقام پہ رکھے، امید کو یقین تک نہ پہنچائے. یقین کا مرحلہ اور ہے، اس کا موقع محل اور ہے. کیا مطلب؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، اب اللہ کی مرضی مجھے سزا دے کے معاف کرے یا بغیر سزا کے معاف کرے.
یہ نہیں کہ امید رکھو جتنے مرضی گناہ کرو، یقین نہیں، امید نہیں، یقین رکھو معاف کر دے گا. بھائی یہ امید اللہ کے عذاب کا خوف بھی تو ہونا چاہیے نا. پھر سوال یہ ہے، ہاں جی آپ نے گناہ کر لیے، ٹھیک ہے آپ سے گناہ ہو گیا، اب آپ کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھو، یقین رکھو. اچھا جی، جب یہ امید یقین کی سطح پر آ گئی تو اب بتائیں گناہ کرنے کے بعد اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ ضرور جواب دیں خوف ہونا چاہیے. جب خوف ہونا چاہیے تو پھر اب بتائیں اللہ کی رحمت کی امید ہوگی کہ اللہ کی رحمت کا یقین ہوگا؟ اگر آپ کو اللہ کی رحمت کا یقین ہو جائے تو پھر تو آپ کو خوف ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ کے عذاب کا، جبکہ اس طرف اللہ کے عذاب کا خوف بھی ضروری ہے. تو اللہ کے عذاب کے خوف کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے اللہ کی رحمت کی امید. دونوں متضاد چیزوں کو سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں. پھر کہہ رہا ہوں، پھر سنیے گا، کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا یقین. بھائی یقین کی صورت میں تو خوف ہونا ہی نہیں چاہیے، جبکہ اللہ کی رحمت، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے. اور یہ خوف کھانا قرآن کا حکم ہے، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مجھ سے خوف کھاؤ اگر تم مومن ہو تو شاید میں آپ کو بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں سکا ہوں. امید کو سمجھیں، امید کا اپنا موقع محل ہے، یقین کا اپنا موقع محل ہے. یقین کا تعلق پھر ان سب سے ہے، توحید پہ یقین، اللہ کی رحمت کا یقین، اللہ کے کیا کہتے ہیں جو اللہ عذاب دیتے ہیں گناہوں پر اس کا یقین، اور پھر اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے معاف بھی کر دیتے ہیں اس کا یقین. ٹھیک ہے جی، یہ ہے. اور اللہ سچائی کو پسند کرتے ہیں اس کا یقین. تو توبے کا تعلق توحید سے، رحمت سے، خوف سے، امید سے، اور توبے کا تعلق یقین سے. توبہ کا تعلق یقین سے ہے. جب بندہ توبہ لے کر آتا ہے نا، توبے کا تحفہ لے کر آتا ہے، توبہ پیش کرنے آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، تو وہ یقین کے ساتھ آتا ہے کہ توبہ قبول کرنے والی ذات یہی ہے اللہ. اور وہ اس یقین کے ساتھ آتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں پلٹ کے، اور اس کا حکم ہے انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنی سابقہ زندگی چھوڑ کے، تو وہ مجھے ضرور معاف کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے یقین. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، صحابہ کو یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے اللہ ہی کے پاس جانا ہوگا. اور توبہ کا تعلق سچائی سے، توبہ کا تعلق سچائی سے. غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے صحابہ نے سچ اعتراف کر لیا تھا، سچ بیان کر دیا تھا. تو یہ جو 5-6 چیزیں ہیں یہاں فٹ کر لیں. حضرت معاذ بن مالک نے توبہ کی زنا سے، قبیلہ غامدیہ کی ایک صحابیہ نے توبہ کی زنا سے. یہ 5-6 چیزیں یہاں بھی فٹ ہوتی ہیں. انہیں اللہ کی توحید پر بھروسہ تھا، انہیں اللہ کی توحید کا یقین تھا، اسی لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ لے کر پیش ہوئیں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر دراصل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا. پھر وہ گناہوں کے لیے توبہ کرنے آئے، کیوں؟ ان کو پتا تھا اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی. پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آئے، کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ ہم چھپا لیں گے کل اللہ جہنم میں عذاب دے گا، وہ ہمارے بس میں نہیں اس کو برداشت کرنا. دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، آخرت کی برداشت نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کی توبہ کا تعلق خوف سے بھی تھا. پھر ان کی توبہ کا تعلق امید سے بھی تھا کہ بھلے ہمارے جتنے گناہ ہوں، ہم سے زنا ہو چکا، مجھ سے زنا ہو چکا، لیکن وہ مجھ معاف کرنے والا وہ ہے. انہیں یقین تھا. اللہ اکبر. انہیں امید تھی کہ وہ ضرور معاف کرے گا، لیکن عذاب کا خوف بھی تھا. تو خوف کی وجہ سے امید ہو گئی. خوف ادھر، امید ادھر. خوف کی وجہ سے امید ہو گئی نا، خوف کی وجہ سے یقین کے مرحلے پہ نہیں آتا بندہ. پھر یقین بھی تھا کہ وہی ذات ہے معاف کرنے والی. پھر وہ سچائی لے کر آئے تھے. جو گناہ ہو چکا تھا معاذ بن مالک سے انہوں نے سچ کہہ دیا. قبیلہ غامدیہ کی جو ایک صحابیہ تھی، ان سے جو گناہ ہو چکا تھا انہوں نے بھی سچ کہہ دیا. پھر یہ توبہ قربانی مانگتی ہے. یہ 7واں میں نے کہیں ذکر نہیں کیا تھا. غزوہ تبوک میں جنہوں نے توبہ کی تھی تو قربانی دے کے آئے تھے نا، قربانی دے کے آئے تھے، اپنے آپ کو پیش کیا تھا. تو حضرت معاذ بن مالک نے بھی جان کی قربانی دے دی. یہ غامدیہ جو ہیں انہوں نے بھی اپنی جان کی قربانی دے دی. توبہ قربانی مانگتی ہے. ہائے کاش ہماری توبہ میں بھی توحید آ جائے، ہماری توبہ میں بھی اللہ کی رحمت ہو، ہماری توبہ میں اللہ کے عذاب کا خوف ہو، ہماری توبہ میں اللہ کی رحمت کی امید ہو، اور ہماری توبہ میں بھی وہ یقین ہو جو صحابہ کی توبہ میں یقین تھا کہ معاف اس نے ضرور کر دینا ہے، چاہے گناہ کی سزا دے کر یا بغیر گناہ کے. اور یقین تھا کہ معاف کرنے والا صرف وہی ہے. اور
اللہ کرے ہماری توبہ میں سچائی آ جائے، اللہ کرے ہم اپنی توبہ کے لیے قربانی دینے پر آمادہ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش کے مراحل سے بچا کے رکھے۔ انشاءاللہ خواتین و حضرات، توبہ پر مزید بات ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔